عمار مرا میزلز کے ایک وائرل انفیکشن سے، یہ لوگ اب شور مچائیں گے۔ عمار کی موت کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن نے عمار کے والد کو گرفتار کیا ہوا تھا، باہر نہیں آنے دے رہے تھے۔ پاکستان کی ریاست ذمہ دار ہے، اور میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ پچھلے 3 مہینوں میں جیسے جیسے عمار کی طبیعت خراب ہوتی گئی، اس کی حالت خراب ہوتی گئی، اس کے رشتہ دار اس کو پاکستان کے کراچی کے، لاہور کے ہر بڑے ہسپتال میں لے کے جاتے رہے، لیکن سب نے کہا کہ عمار کا یہاں پہ علاج ممکن نہیں ہے، پاکستان میں یہ علاج ممکن نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا علاج باہر کے ملک میں ممکن ہے، آپ اس کو پلیز باہر کے ملک میں لے کے جائیں، لیکن فیملی نے کہا کہ ہم والد کے بغیر اس کو باہر نہیں لے کے جا سکتے، ہم کس کے ساتھ بھیجیں باہر؟ چچا تھے، لیکن آپ ان کی دادی سے سنیں، عمار کی دادی سے سنیں کہ میرا بیٹا واپس آئے گا، عباد آئے واپس تو یہ اس کو لے کے جائے، اس کا علاج کرائے، اور کوئی نہیں کروا سکتا۔ کہ بھائی جان جیسے ہی عباد فاروق صاحب باہر آتے ہیں، کوئی ضمانت کا یا ان کا کوئی معاملہ بنتا ہے، تو وہ اس کو پاکستان سے باہر بہترین کوئی بھی جو اسپتال دنیا کا ہے جہاں اس اسپیسیفک بیماری کا علاج ممکن ہے اس کو لے کر جائیں گے۔ اسی لیے رشتہ دار بار بار سیکیورٹی اداروں کے پاس جا رہے تھے کہ آپ خدا کا واسطہ ہے رحم کریں، عباد کو چھوڑیں تاکہ والد بیٹے کو لے کے باہر جا سکے، علاج کروا سکے۔ سیکیورٹی اداروں نے منع کر دیا، بار بار منع کیا۔ باپ نہیں آیا، علاج کے لیے باہر نہیں لے کے گیا، عمار کی ڈیتھ ہو گئی۔ موت کی وجہ کیا ہوئی؟ دیکھیں، علاج ممکن تھا لیکن علاج باہر تھا، اور باہر عمار اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ اس کا والد ساتھ نہیں تھا۔ والد ساتھ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ گرفتار کیا ہوا تھا، اور گرفتاری اللیگل تھی۔ چونکہ گرفتاری اللیگل تھی، اس لیے ذمہ دار کون ہوا موت کا؟ جن نے گرفتار کیا ہوا تھا اللیگل طریقے سے، مطلب کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے عمار کی موت کے ذمہ دار ہوئے۔ اب میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ گرفتاری اللیگل کیوں تھی۔ اس پہ سارا کیس بیٹھتا ہے۔ عباد فاروق ایک سویلین ہے، ملٹری کورٹ سویلینز کا کیس نہیں سن سکتے۔ ہمارے آئین میں 23ویں ترمیم تھی جو اس کے تحت سن سکتے تھے، وہ ترمیم 2019 میں ایکسپائر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اس کیس پہ فیصلہ دیکھتے ہیں شیخ لیاقت حسین ورسز فیڈریشن کا، جو کہ 1999 کی ججمنٹ تھی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر سویلین کورٹس کام کر رہے ہیں تو ملٹری کورٹ سویلینز کو نہیں پروسیکیوٹ کر سکتے، ان پہ کیس نہیں چلا سکتے۔ آرٹیکل 245 یہ کہتا ہے کہ ملٹری کورٹ سویلینز کی مدد کر سکتے ہیں، سویلینز کی جگہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کہ اگر سویلین کورٹس کام کر رہے ہیں تو پھر ملٹری کورٹس نہیں چل سکتے سویلینز کے اوپر، ان کا کیس نہیں سن سکتے۔ صرف چونکہ آج کل ڈنڈے کے زور سے سب لوگ ملٹری کورٹس کو مان بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لیگل ہو گئے، یہ ابھی بھی اللیگل ہیں۔ کیونکہ یہ اللیگل ہیں، عباد فاروق عمار کے والد کی گرفتاری اللیگل تھی، اور اس گرفتاری کی وجہ سے عمار کی موت ہوئی۔ اس لیے موت کا ذمہ دار کون ہوا؟ جس نے گرفتار کیا ہوا تھا۔ ہمارے سیکیورٹی ادارے ذمہ دار ہوئے اس موت کے، پاکستان کی ریاست ذمہ دار ہوئی عمار کی موت کی۔ عمار کو جو ٹینشن تھی کہ گھر میں بار بار ریڈ ہو رہا ہے، بار بار یہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں، ڈپریشن جو تھا عمار کو، اس کا اس بیماری سے کیا تعلق ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، لیکن جینون سوال ہے۔ عمار کا گھر نے ریڈ کیا 16 تاریخ کو، 17 تاریخ کو، 18 تاریخ کو، 21 تاریخ کو، 25 تاریخ کو۔ یہ سب ریڈ انہوں نے تب کیے جب عباد کو آلریڈی اٹھا چکے تھے۔ عباد گرفتار تھا لیکن پھر بار بار گھر میں آ کے ریڈ کیا۔ 25 تاریخ کو بیوی کو لے گئے اٹھا کے، اور کیونکہ دادی ساتھ تھی، انہوں نے کہا میں کیسے اپنی بہو کو، اکیلی بہو کو میں جانے دوں، تو دادی بھی ساتھ ہو گئی۔ دادی کہتی ہیں کہ جب 27 تاریخ کو واپس آئیں، عباد بالکل لاغر ہو چکا تھا، اس کی بالکل حالت خراب ہو گئی تھی۔ 25 تاریخ سے 27 تاریخ کے درمیان میں یہ مسئلہ ہوا۔ آیا تے بچہ گھر نہ بالکل نہ، وہ زیادہ ہی کمزور تے ڈگا آیا، منہ چنج کرے، پتہ نہیں جنویں انہوں کچھ ہو گیا، اسی ہاسپٹل لے گئے۔ اب گھر میں آپ نے 6-7 دفعہ ریڈ کر لیا ہے، بچے کو ڈپریشن ہے، باپ لے گئے، ماں لے گئے، دادی لے گئی، اور تبھی یہ بیماری کا یہ اٹیک سٹارٹ ہوتا ہے، تو کیا اس بیماری کا تعلق اس ڈپریشن سے ہو سکتا ہے؟ اس کا میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن یہ سوال ہے اور یہ جینون سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عباد فاروق گرفتار تھا تو یہ بار بار کس کو گرفتار کرنے آ رہے؟ اور یہاں پر یہ اتنی بری سٹوری ہے کہ یہ بتاتے ہوئے بھی تو پولیس جب گھر میں آتی تھی تو یہ کہاں ہوتا تھا؟ بچہ اس کے سامنے ہوتے تھے یہ سارے؟ ہاں، اس لیے تو سکول بھی بند سی تے کار ہی ہوندا سی۔ پولیس کا کیا رویہ تھا؟ وہ کہندے سی سانو آباد چاہیدا، تے میں اگوں کہندی سا جاندی، ماما بھی کہندی سی بھی بات تسی لے لیا ساڈے کول، ہن بعد کتھوں اسی دئیے تانوں؟ بس وہ پولیس کہنا سانو دیو جتھوں مرضی، اسی آخنا تسی ساڈا بچہ لے لیا، وہ ساڈے نال چلو چلو پھر تسی اگے لگو، پھر سانو لے جاندے سی، بدتمیزی وغیرہ بھی کرتے تھے؟ بدتمیزی کردے سی بہت زیادہ۔ جب پولیس والے ریڈ کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ عباد کدھر ہے، عباد کدھر ہے، عباد کدھر ہے، عباد کو دو، عباد کو دو، اور دادی بتاتی ہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ عباد دے چکے ہیں ہم، آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے، اور کس کو ڈھونڈ رہے؟ تو بعد میں ان کو اندازہ ہوا، ان بیوقوفوں کو عباد کے نام سے سن کے لگا تھا کہ کوئی اور
جو عمار ہے وہ بیسکلی عباد کا بھائی ہے، اور چونکہ عباد ٹوٹ نہیں رہا تھا ان سے، تو یہ کہتے تھے کہ جا کے اس کے بھائی کو پکڑ کے لاؤ، تو وہ عمار کو اس کا بھائی پکڑ کے، بھائی سمجھ کے پکڑنے آئے تھے، اس لیے بار بار ریڈ کر رہے تھے، اس لیے انہیں 5-6 دفعہ ریڈ کیا گھر کا، اس لیے ڈپریشن سٹارٹ ہوا، اس لیے اسٹریس سٹارٹ ہوا عمار کے دماغ میں، جس کا اس کی بیماری سے تعلق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ عمار کی اپنے باپ سے محبت جینون تھی، وہ اپنے باپ کو مس کرتا تھا اور آخر تک اپنے بابا کا نام لے رہا تھا۔ جو ایک ملاقات نے کروائی، اس میں آخری جو بات کہی تھی عمار نے اپنے بابا کو، وہ یہ تھا کہ بابا کی جان کا طوطا، یہ آخری لفظ تھے۔ لیکن یہ سٹوری اتنی سٹریٹ نہیں لگ رہی کہ صرف ڈپریشن ہوا بچے کو، ڈپریشن کی وجہ سے موت ہوگی، لیکن موت کی وجہ وہی سیکیورٹی ادارے ہی ہیں، موت کی وجہ پاکستان کی ریاست ہی ہے، اور اس لیے میں نے اتنی محنت کی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ کیونکہ کنیکشن اتنا سٹریٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اس طرح سے وہ جو ایموشن آتا ہے شاید اس طرح سے نہ آئے۔ یہی بات تو سمجھنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ سیاست کا اور بڑے لیول کے ایکشنز کا اسی طرح ایک عام آدمی کی زندگی سے اور اس کی سفرنگ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ موت کے ذمہ دار ریاست ہی ہے، ڈائریکٹلی ریاست ہے، لیکن ریاست اس طرح ہے کہ ان نے اللیگل گرفتاری کی ہوئی تھی ملٹری کورٹس کے چکر میں والد کی۔ یہی سچ ہے، یہی بگ پکچر ہے، اور یہی اگر آپ نہیں سمجھیں گے بات تو پھر آپ سیاسی بندے نہیں بنیں گے، اور سیاست بندے نہیں بنیں گے تو پھر سیاسی آپ سٹرگل نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے عمران خان 96 میں اس نے چیریٹی کا کام چھوڑ کے سیاست اس لیے جوائن کی تھی کیونکہ وہ بڑی پکچر سمجھ گیا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے ایکشن ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، ان کے ایکشن کی وجہ سے تو غریب مرتے ہیں۔ امریکہ کی وار آن ٹیرر میں جو ہم لوگ، ہمارے بڑے بڑوں نے پیسے لے کے ہمارے بندے مروائے، اس کی وجہ سے 80,000 بندہ مرا، ہمارے ملک میں ایک ٹورسٹ باقی نہیں رہا، ہمارے بچے بڑے ہوئے ڈر ڈر کے، اور اس بغیرتی میں بڑے ہوئے کہ جب اسامہ بن لادن آ کے ان نے مارا ایبٹ آباد میں، تو میں اور آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم نے کس کو رکھا ہوا ہے ساتھ۔ یہ حالت تھی ہماری۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل پاکستان کی ریاست کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں عمار کی موت کا، لیکن صحیح طریقے سے، جینوئن طریقے سے ٹھہرائیں، کیونکہ ورنہ پروپیگنڈا وہ سٹارٹ کر دیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوں گے اپنی بات پہ قائم رہنے کے لیے۔ اگر میں غلط ہوں پلیز آپ مجھے ٹھیک کریں، باقی ہم لڑتے رہیں گے، ہم انصاف لیں گے۔ ارشد شریف کا، ذل شاہ کا، فیصل کا، ہم نہیں بھولے 25 مئی کو، عمار کا، اور مت بھولیں آپ عمران خان کے گریبان پہ جو آپ نے ہاتھ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اتنا طیش میں لوگ نکلے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عباد بھی اپنی ویڈیو میں اسی واقعے کا ذکر کر رہا تھا، اور صنم جاوید بھی اسی واقعے کا ذکر کر رہی تھی کہ عمران خان کے گریبان پہ کیسے آپ نے ہاتھ ڈالا، پاکستان کے جس نے اپنا تن من دھن سب قربان کیا، اس پہ آپ نے ہاتھ ڈالا۔ انشاءاللہ ہم اس کا بھی آپ سے انشاءاللہ انصاف کے کٹہرے میں آپ کو ہم کھڑا کریں گے۔ اور فرعون بھی مر گیا تھا، ہٹلر بھی مر گیا تھا، تو کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ جلد انصاف ہوگا۔